كنتم خير أمة أخرجت للناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ایک قصہ یاد آ گیا، ذرا اچھا پیارا سا قصہ ہے، میں آپ لوگوں کو سنا دوں، حج سے متعلق ہے۔ حج سے فارغ ہو کر حاجی صاحبان واپس جا رہے تھے، تو حج ٹرمینل پر بورڈنگ پاس لینے کے بعد بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں، کچھ وقت ابھی باقی تھا، تو دو حاجی صاحبان بیٹھے بیٹھے باتیں شروع کر دی انہوں نے۔ ایک حاجی صاحب نے اپنا قصہ سنایا کہ اللہ پاک نے مجھے بہت فراوانی دی ہے، مالی اعتبار سے کوئی پریشانی نہیں ہے، تو ماشاءاللہ میں 10ویں دفعہ آیا ہوں، یہ میرا 10واں حج ہے، اللہ قبول کر لے۔ یہ در چھوڑنے کو جی نہیں کرتا، ایسا جی چاہتا ہے کہ ہر سال آتا رہوں اور اللہ یہ توفیق مجھے دیتا رہے۔ یہاں کی بہاریں عجیب سی ہیں، یہاں کتنی رحمتیں برستی ہیں، اور خوب یہاں کے فضائل اور یہاں سے جدائی پر افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ اس طرح سے اپنی داستان سنا دی۔ پھر جو دوسرے صاحب تھے ان سے کہا کہ یار آپ بھی اپنے حج کا قصہ سنا دیجئے، تو کہنے لگے یار میرے قصے کو تو رہنے ہی دو۔ تو کہا نہیں آپ بھی بتائیے، ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ انتظار ہے، ابھی تو بورڈنگ پاس ہاتھ میں ہے، جب اعلان ہوگا تب ہم چڑھیں گے، ابھی تو دیر ہے، آپ بھی بیان کر دیجئے۔ تو جب اصرار کیا تو وہ کہنے لگے کہ میں ڈاکٹر ہوں اور فلاں ہاسپٹل میں میری ملازمت ہے، لیکن ضروریات کچھ زیادہ ہیں تنخواہ کے اعتبار سے، تو جو ملتی ہے تنخواہ وہ پوری ہو جاتی ہے، لیکن حج کا شوق کئی سالوں سے تھا، تو میں تھوڑا تھوڑا جمع کرتا رہا، حتیٰ کہ الحمدللہ اتنا ہو گیا کہ میں حج کر سکوں۔ تو میں وہ پوری رقم لے کر ہاسپٹل آیا اپنی ڈیوٹی کے لیے، اور سوچا کہ آج میں بینک میں جا کر پیسے جمع کرا دوں گا، فارم بھی بھر لوں گا، اور الحمدللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ مجھے قبول کر لے گا۔ بس جیسے ہی میں ہاسپٹل پہنچا اور انتظار میں تھا کہ کچھ وقت سے فراغت کا ملے گا نا، تو میں قریب ہی بینک ہے وہاں چلا جاؤں گا، اچانک سے ایک عورت آئی، آ کر مجھے بڑے درد بھرے انداز میں کہہ کر اتنا سے کہہ کے چلی گئی کہ ڈاکٹر صاحب آپ مجھے آج کے بعد ہاسپٹل میں نہیں دیکھیں گے۔ وہ کہہ کے چلی گئی، غائب ہو گئی۔ میں حیران ہو گیا، میں نے ایڈمنسٹریشن والوں کو بلایا، پوچھا یہ کون عورت ہے، اس کی فائل کیا ہے اس کا مسئلہ؟ تو کہ اس کا بیٹا یہاں زیر علاج ہے اور تقریباً 40,000 روپے کا خرچہ ہو چکا ہے اس کا۔ اب وہ کہہ رہی میرے پاس مزید گنجائش نہیں ہے، میں 40,000 روپے کا انتظام کر چکی ہوں، یہ آپ کو دے کر جا رہی ہوں، اپنے بیٹے کو بھی لے جا رہی ہوں۔ اللہ مالک ہے، اگر اس کی زندگی اللہ کو منظور ہوگی تو باقی رہے گی، ورنہ اب میرے پاس طاقت نہیں ہے کہ میں مزید علاج کرا سکوں۔ تو اب ہم ڈسچارج کرنے کے لیے ایک پروسیس میں ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا کہ اس کو ڈسچارج مت کرو، اس کا ایڈوانس پیمنٹ میں کر دیتا ہوں۔ اس کے سارے مسائل پوچھے کچھ طبی، اور کہا میں پیمنٹ کر دیتا ہوں ایڈوانس، کسی کو بتائیے گا نا، اس عورت کو بھی نہ بتائیے گا، اس سے کہہ دیجیے گا کہ آپ کے بچے کا علاج ہم کر لیں گے۔ تو اس کے بعد میں رات گھر آیا، پیسے دے دیے میں نے ہاسپٹل میں، گھر آیا اور روتا رہا، 2 رکعتیں پڑھی اللہ کے سامنے، روتا رہا کہ اللہ مجھے کب موقع ملے گا، پھر کتنے سال لگیں گے، میں کس طرح تھوڑے پیسے جمع کروں گا۔ بس اس طرح سے بڑی بے چینی سے میرے کچھ دن گزرے، تو مجھے ہاسپٹل کے جو انچارج تھے نا، مدیر مینیجر، انہوں نے مجھے بلایا، کہا کہ ہاسپٹل کا مالک حج پہ جانا چاہ رہا ہے اور وہ کچھ بیمار ہے، تو وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک ڈاکٹر ساتھ دے دیجئے، تو ہم نے آپ کے لیے مشورہ کیا ہے، آپ جائیں گے ساتھ؟ تو میں نے کہا کیسے نہیں جائیں گے، حج کے لیے تو کون نہیں چاہتا۔ تو کہا ٹھیک ہے، آپ پھر ان کے ساتھ چلے جائیں، تیاری کر لیں۔ تو کہا میرا اللہ کے فضل کرم سے VIP حج ہوا، میں نے ڈاکٹر سے، میں نے ہاسپٹل کے مالک کے ساتھ تعاون بھی کیا، اس کی خدمت بھی کی، پھر انہوں نے مجھے بہت اعزاز و اکرام کیا، مجھے مالی اعتبار سے بھی بہت انعامات دیے، اور پھر میں نے آخر میں ان کو قصہ سنایا کہ آپ مجھے حج پر نہیں لائے ہیں، میرا اللہ لایا ہے، اور یہ پھر صرف اللہ کا کرم ہے۔ سارا قصہ سنا انہوں نے، تو کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، اب ہم اپنے ہاسپٹل میں ایک فنڈ قائم کر دیتے ہیں جس میں ناداروں کے اور مفلسوں کی علاج فری میں ہوا کریں گے۔ تو بس یہ ہے قصہ۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے بندوں کا بھی خیال کریں اور اللہ کے حقوق کا بھی خیال کریں۔